أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جیسے کہ آپ ساتھی کے سامنے تیمم کے مسائل کے بعد اب مسائل بیان ہو رہے تھے موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ ساتھی کو بتلایا گیا کہ حدث اصغر میں موزوں پر صرف مسح ہوگا، حدث اکبر میں نہیں ہوگا۔ یعنی بے وضوئی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جیسے جنابت اسے حدث اکبر کہتے ہیں، یعنی بڑا جنابت۔ حدث اصغر سے مراد چھوٹا جنابت، چھوٹا جنابت سے مراد بے وضوئی لاحق ہونا، جیسے ہوا کا نکلنا، اسی طریقے سے جسم سے پیپ، خون اس طریقے سے یہ خارج ہونا، پیشاب وغیرہ پاخانے کا خارج ہونا، قے کرنا، یہ سارے کیا ہیں؟ حدث اصغر۔ اور حدث اکبر میں جب تک آپ اپنے آپ کو پاک نہیں کریں تو پورے موضوع پر مسح کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے پر موضوع پر مسح کرنے کے لیے 7 شرائط ہیں۔ نمبر ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے موزے ایسے ہونے چاہیے، آپ موزے ایسے پہنیں، وضو کریں، وضو کر کے دونوں موزے پہنیں، اور پھر اس کے بعد آپ ان پر بے وضوئی آپ کو لاحق ہوگی، آپ پھر اس کے اوپر اپنا مسح کر سکتے۔ اگر آپ نے صرف پہلے پیر دھو لیا اور پھر بعد میں ابھی تک کچھ وضو مکمل نہیں ہوا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا درمیان میں، تو پھر آپ اس طرح کریں، دوبارہ موزے نکالیں اور پھر اس کے بعد وضو مکمل کر کے موزے پہن لیں، پھر اس پر مسح کرنا درست اور جائز ہے، ورنہ نہیں درمیان میں اگر وضو ٹوٹ گیا آپ کا۔ دوسرے نمبر پر شرط یہ ہے وثانی، یعنی آپ کے موزے ایسے ہو، اب یہ ہم پہنتے نا موزے، یہ یہاں تک بھی آتے ہیں، یہاں تک بھی آتے ہیں، کچھ موزے ایسے لوگ پہنتے کہ یہاں تک بھی آتے ہیں، کہ بھائی سردی کا موسم ہے موزے ایسے پہنے کہ ہمارے پیروں میں سردی نہیں لگے۔ لیکن موزوں پر مسح کرنے کے لیے موزے کیسے ہوں؟ یہ آپ کا ٹخنا چپ جائے، یہ ٹخنا چپ جائے۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے تبلیغی مرکزوں میں رائے میں ایک قسم کا آتا ہے موزہ، یہاں سے پیر کھلا ہوا ہے بوٹ جیسا، جوتے کی طرح۔ اب ایک ہے صرف ایڑی کے لیے ہوتا ہے یہاں سے، تاکہ ایڑی جو زخم ہے وہ خراب نہ ہو جائے پیر زیادہ۔ اب تیسرا قسم یہ ہے کہ یہاں آپ کے انگوٹھے سے لے کر ٹخنے سے اوپر تک کا آتا ہے، زپ والا ہوتا ہے۔ اب اس موزے پر آپ مسح کر سکتے، ان دونوں پر مسح نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ آدھی ہے نا، آپ کا پیر کھلا ہوا ہے۔ اب موزے ایسے ہوں جو پورے آپ کے پیر کو شروع سے لے کر آخر تک، یعنی ٹخنے سمیت ڈھانپ لے، پھر اس موزے پر مسح کرنا درست اور جائز ہے۔ اور موزے کیسے ہو؟ اب پھر آگے ایک شرط آئے گی کہ موزے ایسے ہو جن سے 1 میل بآسانی چلا جا سکے، ایک شرائط یہ بھی آ رہی۔ اب ایسے موزے نہ ہو کہ جیسے میں نے ابھی پہنے ہوئے یہ کپڑے والے داغے والے آگے جا کے خراب ہو جائیں، یہ اس کو پٹنے کا خطرہ ہے، اس کو پٹنے کا خطرہ نہیں۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت پھر آپ کو یہ 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1، موزے اس وقت آپ پہنیں گے جب آپ مثال طور پہ آپ نے پیر دھو لیے اور وضو مکمل ہو گیا، پھر اس پر مسح کرنا درست اور جائز ہے۔ نمبر 2، موزے ایسے ہوں جو آپ کے پیر کو ٹخنے سمیت چھپا لے، اس پر مسح کرنا درست اور جائز۔ دعا فرمائے۔